बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, मेरी तरफ से मेरे दिल की अथाह गहराइयों से आपके लिए इज्जतमंदी, रिज्क, तमानीते कल्ब व नज़र की ढेरों दुआएं। मेरे लिए दुआ गो रही है, मुझे आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। आज 18 जून जुमेरात की सुबह और मैं एक इंतहाई अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर, और अगर इस मौजू को मैं इस कलील और महदूद वक्त में पूरा कर पाया तो कुछ ज़िमनी मौजूआत हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत, जब मैं कहता हूँ पाकिस्तान की सियासत तो वो भी इमरान खान से मुतल्लिक़ है, उन पर भी मैं गुफ्तगू करूंगा। लेकिन आज का ये व्लॉग मैं इंतहाई धीमे सुरों में करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इमरान खान के साथ मुमकिना तौर पर क्या होने जा रहा है। मैं अपना अंदाज़ा पेश कर रहा हूँ, मैं अपने तजर्बे की रोशनी में जो कुछ देख रहा हूँ मैं वो मंजर कशी आपके सामने करने जा रहा हूँ। मैं इमरान खान के मुखालफिन की रगों में दौड़कर और फिर नाक पर रुमाल रख के बाहर निकलकर जो उनकी बदबातनी है, जो उनके अंदर चल रहा है, वो आज आपके सामने रख दूंगा और आप इसे बतौर रिकॉर्ड रख लीजिए मेरी इस वीडियो को। नाज़रीन किराम, जो मैं देख रहा हूं, जो महसूस कर रहा हूं, जो मेरा अंदाजा है, जो मेरा तज्जिया है, जो मैं दीवार के उस पार देख रहा हूं, वो कहते हुए मेरी जुबान कप कपाती है, लरजती है, लेकिन हर्फ हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह। आज इजहार करूं और खलिश मिट जाए। नाज़रीन किराम, पहले तो एक जाहलियत पर मैं नजर दौड़ा दूं। सुन लीजिए, मुझे ऐसे लगता है कि मैं जाहिलों की बस्ती में रह रहा हूँ। जब भी मैं फोन खोल के देखता हूँ, वो व्लॉग्स के ऊपर जो थंबनेल्स होते हैं उनमें अजीबो-गरीब किस्म की दुनिया है। झूठ, फरेब, मक्कर, गंद, गलाजत, बदबू फैली होती है। नाज़रीन किराम, मसलन मैं इत्तफाकन वो किया, वो आ गया कि जी ये अलिफ बे जी, मैं नाम नहीं लेता हूँ। नाज़रीन किराम, एक ताल्लुक भी है मेरा, लेकिन अच्छा भला नाम, अच्छा भला वो लिखारी कालमनगार तो बैठा हुआ है और वो नास्ट्रेडामस का भी बाप या दादा बन के वो उसी तरह वो बता रहा है कि क्या होने जा रहा हो। बता क्या रहा है? देग पक गई है, बालन पूरा बल रहा है, दाला आ गई ने, हलीम तैयार है, खुशबुआं फैल गई ने, ढक्कन चुके जाने वाला है। ये बस मुल्क के हालात बदलने लगे। नाज़रीन किराम, मैं आपको हालात तब बदलेंगे जब इमरान खान के हालात बदलेंगे। बाकी किसी किस्म की हालत या हालात के साथ ना आपका ताल्लुक होना चाहिए, ना मेरा कोई ताल्लुक है। फिर कहता हूं कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, और नई नस्ल की मैं जुबान बन के आपको कह रहा हूं, उन्हें कोई पाकिस्तान नहीं चाहिए। वो कहता है रखो मां दे कोले हो जा पाकिस्तान, जिथे इमरान खान है नहीं। मुस्तकबिल में क्या बनेगा इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं। खैर की तवक्को कर सकता हूं कि अल्लाह उसके हाथों अच्छे काम करवाएगा, इमरान खान के हाथों इस कौम का बेड़ा पार लगाएगा। लेकिन ये याद रखिए कि अगर कोई ये समझता है कि ये मुस्लिम लीग का बोरिया बिस्तर लपेटा जा रहा है, वो फैसल वापडा एक पता नहीं एक गलीज किस्म का जानवर है, उसकी शक्ल देखते हुए भी दिमाग और दिल मतली करने पे उतर आता है। नाज़रीन किराम, इसके तरफ गलीज, घटिया और बद शक्ल और बदतवार, बद क्या क्या कहूँ, उसे लेकर उड़ बैठे सारे। और फिर वो गंद का एक ट्रक है, वो जी उसने ये लिख दिया, उसने ये लिख दिया। ये असल बात क्या है वो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, इमरान खान पे मजीद सख्त वक्त का आगाज होने जा रहा है। पीटीआई के काफी और नात के मजीद तंग करने के प्रोग्राम बना लिए गए हैं। देखिए, आपको याद होना चाहिए, अब याद कर लीजिए, बाज गश्त सुनाई देगी मेरे अल्फाज और मेरे जुमलों की। मैंने कहा था कि ये बजट पास करवाने के लिए ये कुछ न कुछ कोई छीछड़ा दिखाएंगे, जैसे बिल्ली को दिखाया जाता है या कुत्ते को दिखाया जाता है। ये पीटीआई की क्यादत को दिखाएंगे, और ये जोहला का सारा टोला है जिनका कोई सियासी तजर्बा नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती इमरान खान से होगी। एक गलती तो वो की थी उस्मान बुज़दार वाली। गलतियां होती हैं, इंसान से गलतियों से ही सीखता है। और दूसरा बड़ा गलतान ये किया कि पूरी की पूरी पार्टी पकड़ के वकला के हाथों दे दी। मैं खुद एक वकील हूं। नाज़रीन किराम, मैं जितना जानता हूं वकील के अखलाकियात, उसकी सोच, उसके बातन, उसकी वारदातों, उसके हसाइल और रजाइल वो शायद ही कोई जानता हो। नाज़रीन किराम, बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान को बजट के फौरन बाद ये सजा दे देंगे अलकादर ट्रस्ट में, यानी सजा होगी ना, वो नीचे तो सजा कोई नहीं हुई। मैं कहता चला रहा हूं, ये पटवारी के पास मुकदमा पेश करे, पटवारी भी कहेगा ले जाओ परे की ले। बट चूंकि ना ये शर्म है, ना हया है, ना अदल है, ना इंसाफ है, ना अदलिया है, ना जजिस है। मैं कह चुका हूं कि जजिस की जगह हीरा मंडी के दलाल बैठे हुए हैं। ये अदालतें नहीं, ये बालाहाने हैं, ये कहबहाने हैं, ये रंडियों के कोठे हैं, इनमें रंडियों की औलादें बैठती हैं।
जजेस वजेस नहीं बैठ। तो जब मैं चीखता चला रहा हूं, पिछले 2 साल से मैं यही कह रहा हूं नाज़रीन इकराम। तो आइए, मैंने आपसे कहा था कि ये सजा कंफर्म कर देंगे, फौरी तौर पे आप कंफर्म करें। क्यों कंफर्म करेंगे? उसके बाद फौरी तौर पे ये जाएंगे वकला, कहां जाएंगे? वो जाएंगे उस हीरा मंडी के सबसे बड़े और गलीज कोठे पर, आईनी अदालत में जाएंगे। वहां कौन बैठा है? वहां एक भड़वा बैठा है, मीनुद्दीन खान उसका नाम है। भड़वा भी छोटा लफ्ज है। नाज़रीन इकराम, कहने दीजिए, क्या करते हैं आप? तहजीब, शाइस्तगी, शुस्तगी से कोई परे की बात नहीं। एक कुत्ता है, उसे आप कुत्ता कहेंगे, भड़वा है उसे भड़वा, भड़वा है ना, यहाँ है ना, भरा हुआ है मुआशरा। एक भड़वा बैठा हुआ है, वो उसके करतूत में आपको बता चुका हूं, उसके खसाइल आदात बता चुका हूं, उसकी इल्लतें बता चुका हूं। जाके वकला से पूछ ले, जहां आकर पहले तो उसने वकालत शुरू की थी, माएं बहनें बेटियां भी देखती। मैं कह नहीं सकता कि उसका करैक्टर क्या था। उसे तो लूत अलैहिस्सलाम के वो दौर में पैदा होना चाहिए था। वो जो आए थे लेने के लिए, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया था लूत के, बेटियां मेरी ले जाओ। तो ये बाकर नजदी, अस्तगफिरुल्लाह, ये अमीनुद्दीन खान, ये क्या करेंगे? ये सरफराज डोगर और मोहम्मद आसिफ पे मुश्तमिल बेंच है, ये डिवीजन बेंच, ये सजा को कंफर्म करके भेज देंगे। आगे जाकर जनाब वो ऐसे करके ठप्पा लगाएगा सारी उम्र के लिए। क्या होगा इससे देखिए, जो ये तासुर देना चाहते हैं बाहर, वो तासुर ये देना चाहते हैं कि जो इमरान के साथ मोहब्बत करते हैं उन्हें बता दें, बिलखसूस सादी किस्म की न्यू जनरेशन जी को ये बता दें कि भाई ये हाथ नहीं आने वाला। ये 74 साल का एक आदमी है और हम तो 10 साल यहां जाएंगे नहीं। मैं बताऊंगा आपको, आगे चल के बताऊंगा कि इनका होने वाला क्या है, ये खुद क्या सोच रहे हैं, किस किस खौफ के मर्ज में ये मुब्तला है लोग, और पाकिस्तान का क्या होने जा रहा है वो भी आज मैं खुल के आपके सामने रखूंगा। इमरान खान के बारे में बता दूं, कोई अच्छी खबर जो है वो मुझे आसमान से उतरती सुनाई नहीं देख रही, दिखाई नहीं दे रही। अभी आग है जो उसके लिए मजीद भड़काई जा रही है, एक फशार है जो दबाव मजीद उसके आसपास करके उसे जीते जी कब्र में उतारने की कोशिश की जा रही है इमरान खान को, और उस कोशिश में तेजी आने वाली है अगले चंद दिनों में। और ऐसे माहौल में अगर ये कोई कहे कि ठंडी हवाएं चलनी शुरू होगी, दरवाजे खुलने वाले हैं, नाज़रीन इकराम, उससे बड़ा दुश्मन कौन होगा इमरान खान का? कि एक दुश्मनदार शख्स वो आपके घर में उसने अपना ली हो, आपको पता हो कि उसके दुश्मन चढ़ आए हैं उस पे, और अगर वो सोया हो तो सोए को मार देंगे, तो उसकी आंख खुले, ये खटका क्यों है? तो वो कहे कोई नहीं, ये बच्चा उठे, ऐसी हमें उठ के चले, और पता हो कि बाहर क्या है। इससे बड़ा दुश्मन कौन होगा जो बाहर की सच्ची खबर नहीं देगा? बाहर की सच्ची खबर मैं आपको दे रहा हूं। इमरान खान के बारे में अब जो प्लानिंग है वो इंतहाई खौफनाक है नाज़रीन इकराम। इस केस का मैंने बता दिया, यानी डोगर, उसने कहा जी परे रखे इसे, कोई जरूरत नहीं सजा मुअत्तली की, क्योंकि हालांकि सजा मुअत्तली का पहला अगर केस में कुछ ना हो तो पहले वो सुनो भाई। नहीं, उसने कहा नहीं, असल लाओ, मेन अपील लाओ, उसे सुनता हूं। आगे आ जाइए। रिट पिटीशन दायर की थी डॉक्टर उज़मा खान ने, इमरान खान की बहन ने, कि इमरान खान का इलाज वो अल-शिफा में कराया जाए, वो बहुत बीमार है, और आर्टिकल उसका रेफरेंस था, किसी आर्टिकल के तहत ही जाना ना फंडामेंटल राइट्स के, तो वो रिट पिटीशन में गए। तो वहां जज ने, जस्टिस, सो कॉल्ड जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर खान की अदालत में लगी, और उस रात मैंने कहते हुए सुना, सादी खातून है ना डॉक्टर उज़मा, नौरीन खान, अलीमा खान, सादी खवातीन है, मुस्कुरा रही थी कि जी बड़ी अच्छी शनवाई हुई है। और याद है मैंने आपको कहा था उसी दिन, मैंने मेरा वो क्लिप जरूर इसके साथ लगा दे। मैंने कहा था बात सुनो, और ये इतने हरामी होते हैं, ये इतने वारदाती होते हैं, ये वकीलों से जो जज बन जाते हैं, अगर इन्होंने एक तरफ से पैसे पकड़े हो, दो ही सूरतें होती है ना, पैसे पकड़े हो या किसी से इन्हें दबाव आया हो, हुक्म आया हो कि ये फैसला करना है, जैसे यहां आया था। तो ये करते क्या है, ये ऐसे दौराने समात ये टिल्ट करते हैं, जिसके खिलाफ फैसला देना हो उसके हक में लगता है कि यार ये तो हमारे साथ। और मैंने उस दिन इनका इसी तरीका वारदात को पेश नजर रखते हुए कह दिया था कि आप इंतजार कीजिए, यही जज फैसला देगा तो खिलाफ आएगा। तो फैसला क्या दिया अरबाब ताहिर ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस जज ने? उसने कहा जी, कमिश्नर को एडवाइस जारी की कि आप जी एक बोर्ड बना दें और वो बोर्ड देखे कि सेहत की हालत क्या है। अंदाजा कर लीजिए, वो कमिश्नर इस्लामाबाद जो कि मातहत है वजारत दाखिला की, मोहसिन नकवी की। अच्छा चले, वो कोई भी ना बना। अच्छा, वो अब सुप्रीम कोर्ट में उस रिट पिटीशन में जो फैसला दिया गया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन है जरा ये मुलाजा फरमा लिए। 3 जजेस हैं, नाम बता देता हूं आपको पहले उनके। ये वही तीनों जजेस हैं जिन्होंने बल्ला छीना, ये वही तीनों जजेस हैं जिन्होंने कहा कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए। इनमें से 2 जजेस वो हैं जिन्होंने नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें दे दी, और भी इसी किस्म के सारे ये, बल्कि वो हैं जो इस डोगर को यहां लेकर आए। ये वही जजेस हैं जिन्होंने 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ फैसला दिया, जिन्होंने सूरत हाल बताई थी कि ये क्या हो रहा है, जुडिशरी में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये वो हैं, यानी सर ता लेकर पांव तक मुजस्सम हरामी। अब इनसे आप क्या तोको करते हैं? मुझे सदमा क्या है, मैं चीखता क्या हूं,
میں کیا کہتا چلا رہا ہوں ناظرین کرام؟ میں اول روز سے یہ کہتا چلا رہا ہوں اور اس میں بڑا فائدہ ہے ناظرین کرام. میں کہتا چلا رہا ہوں کہ ان عدالتوں کا پول کھول دو کہ یہ عدالتیں نہیں. انہیں کہہ دو کہ ہم ان عدالتوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے کہ پھر وکلا جو ہے جب پیش ہوں گے دوسرے کیسز میں تو پھر لوگ پوچھیں گے ان سے کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا یہ عدالتیں نہیں، تو پھر عدالتوں میں پیش کیوں ہوتے ہو؟ یہ اپنی کروڑوں روپے کی فیسز نہیں چھوڑ رہے. میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں ناظرین کرام دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیے کہ کچھ لوگ حکومت کر رہے ہوتے ہیں، جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں 25% حکومت میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے. وہ کسی منسٹر سے کوئی کام کہے ان کا کام ہو جاتا ہے. لوٹ مار انہوں نے بھی بچائی ہوتی. اس لیے اگرچہ یہ وکلا وکیل ہیں عمران خان کے، اگرچہ یہ وکلا عہدے داران ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن ان کا 25 نہیں 50% سے زائد حصہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. ناظرین کرام یہ میں کہہ رہا ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ان کے یہ جو بھی کیس لے کر جاتے ہیں ان کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں. کوئی نہیں ہے وہاں موم کی ناک ہے جدھر مرضی وہ کر کے مروڑ دے. ہم نے دیکھا ہے، قریب سے دیکھا، اتنا قریب سے دیکھا ہے جس کا شمار کوئی نہیں. ناظرین کرام اتنے مختصر سے عرصے میں کیا آپ کو کھول کر دکھاؤں اس لحاف کو کہ کیا گند ہے اس کے اندر، کس قسم کے کھٹمل، جوئیں، ککروچ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو یہ کیوں کریں گے بائیکاٹ؟ حالانکہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. انہیں علم ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. ان بہنوں کو بھی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور اپنا بھی وہ قائم رکھا ہوا ہے کہ ہم جا رہے ہیں جی، ہم آ رہے ہیں جی. پھر آگے زوال تو ہر جگہ ہے نا. اور پھر یہ سو کالڈ یہ صحافی وہ مائک پکڑ کے آ جاتے ہیں، جناب بتائیے اب کیا ہو رہا ہے، کیا امکانات ہے کیا. اور وہ جناب یوٹیوب پہ چل رہے ہیں، ادھر چل رہے ہیں اور بیٹھے موج کر رہے ہیں، فیسیں لے رہے ہیں. وہ وکیل جسے 10 لاکھ روپے میں کوئی لیتا تھا اب 2 کروڑ روپے فیس مانگتے ہیں اور کام بھی کرواتے ہیں. ان کے کام بھی ہوتے ہیں. ناظرین کرام بالکل جو کہہ رہا ہوں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. تو یہ ہے وہ تباہی اور بربادی جو پھیلائی ہوئی ہے ان وکلا نے. میں دیکھ رہا تھا کہ لطیف کھوسہ سے دوست ہے، بھائی ہے، لیکن یار ایک ایسا شخص جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے جی وہ تو ظلم کی اس نے انتہا کر دی ہے، بے انصافی کی انتہا کر دی ہے. اور آپ اس کے بیٹے کی شادی پر گئے ہوئے تھے تو لطیف کھوسہ یہ کہ او جی دیکھیے جی ہم تو جو سماجی تعلقات لعنت ہے ایسے سماجی تعلقات تھے. ایک شخص ادروائز 500 ووٹ نہ ملتے کھوسہ صاحب آپ کو، وہاں سے میں لکھ کر دے دیتا 500 ووٹ، 500 بہت زیادہ کہتے 75 ووٹ نہ ملتے آپ کو. اس کی وجہ سے آپ ایم این اے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو یہ سٹیٹس ملا ہوا ہے. اس کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے اور جو شخص یہ سب کچھ کر رہا ہے آئی ایس آئی اور اس کی جیک برانچ کے کہنے پر، سرفراز ڈوگر ہیرا منڈی کے مامے مودے کا بیٹا، اب یہ جواب دے رہے ہیں کہ جی ہمارے سماجی کیا سماجی تعلقات ہوتے رکھے، مرنے پہ جا سکتے ہیں آپ، خوشیوں میں جا کر اب لڈی اور بھنگڑے نہیں ڈال سکتے. عام حالات ہوتے تو ٹھیک تھا، استثنائی صورتحال ہے. اس مرد مومن، مرد کلندر کو، ایک معصوم آدمی، سادے آدمی کو بغیر کسی جرم اور گناہ کے اندر تل کے رکھا ہوا ہے اور اس کی چکی کو دوزخ میں بدلا ہوا ہے. کوئی ذہنی اذیت نہیں جو انہوں نے چھوڑ دی ہو اور اسے نہ دی ہو، اور مسلسل دیے جا رہے ہیں. اور اب جو ان کے پروگرامز ہیں وہ آج میں پہلے بتا دیے ہیں. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، بتا میں رہا ہوں. یہ قلم پکڑے لکھ لے، ڈرانے کے لیے، عوام کو خوف زدہ کرنے کے لیے، عمران خان سے ان کی توقعات ختم کرنے کے لیے یا ان میں کمی کرنے کے لیے یہ سزا کنفرم کر دیں گے تاکہ لوگ پیچھا چھوڑے عمران خان کا. وہ سمجھ جائے کہ یار یہ تو نہیں جانے دیتے، یہ تو عمران خان کو نہیں باہر آنے دیں گے. تو یہ ہے صورتحال بنی ہوئی عمران خان کے آس پاس. ایک تو یہ ہے کہ عوام نہیں نکل رہے، لوگ نہیں نکل رہے. ایک یہ المیہ ہے پاکستان نہ ہو گیا، کوفہ ہو گیا. اور دوسری طرف یہ کہ پارٹی وکلا کے حوالے کر دی اور وکلا موجے کر رہے ہیں اس کے نام پر، سیاسی حوالے سے بھی اور اپنی وکالت کے حوالے سے بھی. یہ ہے وہ ظلم اور زیادتی. وہ عمران خان اب کہنا چاہیے وہ جملہ، اور ٹوارچوں کوئی رہ تو نہیں گیا جو حرامزدگی کر سکتا سی میرے نال، کوئی باقی بچے ہے حرامزدگی کرنے والا وہ بھی کر لوے. یہ اب اسے جملہ جو ہے وہ زیب دیتا ہے آپ کو مخاطب کر کے وہ کہے. رہی بات عمران خان سے بے لوث محبت کرنے والوں کی تو وہ اٹھیں گے، میرا ایمان ہے اٹھیں گے. آج بھی میری بات ہو رہی تھی، فون پہ مجھے کوئی پوچھ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا قوم کو اور خود اپنے آپ کو بھی. بڑا ذکی، بڑا فہیم، بڑا ذہین، بڑا عقل مند، بڑا متوازن سوچ اور فکر رکھنے والا، بڑا بہادر دوست. وہ کہہ رہا تھا نہیں نکلے. میں نے کہا نکلیں گے، آپ یاد رکھ لیجیے، لکھ کر رکھ لیجیے، نکلیں گے. جو یہ ہونے جا رہا ہے اس ملک کے اندر کیا بتاؤں میں. بجٹ لے کر بیٹھ جاؤ، آپ دیکھتے نہیں ہیں. آپ کو جھوٹ چاہیے ناظرین کرام، جھوٹ. آپ کو جھوٹ چاہیے لکھا ہوا، آپ کو جھوٹ چاہیے بولا ہوا. چونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹ لکھتا نہیں. میں دیکھ رہا ہوں لگے ہوئے لوگ آگے جی، جنازے اٹھ گئے جی، مشتاں پہ گئی جی، بس جی تبدیلی ہو گئی جی، فلانا نس گیا جی، فلانا. اور یہ تو میں بتاتا چلا رہا ہوں کہ بھاگنا پڑے گا، انہیں بھاگیں گے، جائیں گے یہ. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 7.5 لاکھ فوج جس کا وہ کمانڈر ان چیف بنوایا انہوں نے جیلی، ایک ریٹائر آدمی کو. اب فوج تو اس کے قابو میں ہے، ایٹم بم اس کے قابو میں ہے، ایٹمی میزائل اس کے پاس ہیں، اس کے اشارے پر فوج جہاں چاہے روند کے رکھ دے. اور اس کے ذہن میں جو پل رہا ہے منصوبہ وہ بڑا خوفناک ہے. وہ چائنا ماڈل لانا چاہ رہا ہے، وہ وردی میں صدر بننا چاہتا ہے.
وہ کیوں؟ سنیے ناظرین کرام، یہ بھی آپ کو بتا دوں. پھر میں یہی کہوں گا، تدبیر بندہ کرتا ہے، تقدیر وہ لکھتا ہے. لیکن وہ تو لکھتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، آپ روحانی وجدانی سطح پر محسوس کرتے ہیں، کچھ وشفل محسوسات بھی ہوتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے نا، پینٹاگون کے ساتھ جا کر اس نے کہہ دیجیے میں تہاڈا تابعدار ہوں، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہہ، جس طرح میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں کہ 9 مئی کا پروگرام انہوں نے بنایا، بیٹھ کر بنایا، وہ سارا ریکارڈ ہے، سارے کا سارا ریکارڈ ہے، اور پھر 9 مئی کا آپریشن کیا اور ابھی تک وہ تلوار لٹکائے ہوئے ہیں. اسی طرح میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ امریکہ کے سامنے سب کچھ بیچ دیا ہے اس آسم نے. نہ ملک کے ساتھ اس کا تعلق ہے کوئی، نہ اس قوم کے ساتھ تعلق ہے. کہ جی آپ اسے انسان سمجھتے ہیں؟ ناظرین کرام، ایسی بات نہیں. جسم، بدن، اس کے خد و حال انسانوں والے رہتے ہیں. اصل سوچ کی بات ہے، خوف ہے اسے. اور امریکہ یا اسرائیل 2 جگہ ہوں گی اس کے لیے. جب بھاگ گیا تو، اگر سے مراد اگر مارا نہ گیا تو پھر تو بھاگے گا نا. تو بھاگ کے جانے کے لیے اپنی جگہ بنائی ہے، کیونکہ برطانیہ میں وہ رہ نہیں سکتا، آسٹریلیا میں وہ رہ نہیں سکتا، سعودیہ میں وہ رہ نہیں سکتا. نہیں، بالکل نہیں. 2 جگہ ہیں صرف اس کے لیے جہاں وہ اپنا ٹھکانہ وقت سے پہلے بنانے کے تگ و تاز میں لگا ہوا ہے. ایک امریکہ اور دوسرا اسرائیل. سمجھ آ گئی آپ کو ناظرین کرام؟ اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ اس ملک کو توڑنے کے لیے بھی تیار ہے، اسے برباد کرنے کے لیے بھی تیار ہے، کسی کی حکومت الٹ کر کوئی نیا نظام قائم کرنے کے لیے بھی تیار ہے. یہ چھوٹی باتیں ہیں جی، وزارتیں بدل رہی ہے جی، وہ بودی سائیکلوں والے منڈے دی جگہ فلانا آ جائے گا، فلانے دی جگہ فلانا. مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ وہی ہے. پاکستان رکا ہوا، بند گلی میں پھنسا ہوا، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. ٹائٹینک ہے جو ڈوب رہا ہے، جو ٹوٹ رہا ہے. کیا ہے بلوچستان میں؟ کیا ہو رہا ہے ناظرین کرام؟ 1971 کا مشرقی پاکستان ہے، وہ ایک بلوچ اور بلوچستان میں رہنے والا ایک پختون بھی پاکستان کے ساتھ، اسلام آباد کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں. یہی حالت کے پی کے میں بن گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور جب وہاں تک پہنچ گئی جہاں تک بلوچستان ہے، گلگت بلتستان، ہاں خاموشی ہے، لیکن وہاں بھی لاوا ابھر رہا ہے، کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. آزاد کشمیر کوئی نہیں، پاکستانی مقبوضہ کشمیر، ایک بریگیڈیئر کے بوٹ کے نیچے دبا ہوا یہ کشمیر. کیا ہو رہا ہے اس خطے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ؟ وہی جو کچھ شری نگر کی گلیوں اور بازاروں کے اندر کشمیریوں کے ساتھ بھارت کرتا ہے، وہی کچھ یہاں، بلکہ اس سے زیادہ. ابھی تک لوگ بیٹھے ہوئے، اور آپ نے یہاں سے 14,000 شکاری کتے بھیج رکھے ہیں وہاں. ہوگا یہ ناظرین کرام، اسے انتہا پسندی نہ سمجھیے. دیکھیے یہ جنگ ہے، جنگ چھیڑ دی ہوئی ہے. آپ کا سب کچھ کھا گئی یہ فوج، نگل گئی آپ کا کاروبار، نگل گئی آپ کا جی ڈی پی، نگل گئی آپ کی زمینیں، نگل گئی آپ کے ٹول پلازاز، لاجسٹک کا سسٹم. کیا بتاؤ ناظرین کرام، کچھ چھوڑا ہی نہیں. اور پھر ہمارے ہی اسلحہ سے ہم ہی پر چڑھائی، ہمارے خلاف، ہمارے سینے ان کی گولیاں. کوئی جو حق سچ بولنا چاہتا ہے وہ پاکستان کے اندر رہ نہیں سکتا ناظرین کرام، یہ تو طے شدہ بات ہے. تو یہ حالت بنا رکھی ہے انہوں نے پاکستان کی، اور یہ ہے ان کے عزائم. رونا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے ناظرین کرام. آپ غصہ مت کیجیے گا، ہضم کیجیے گا. آپ کو بھی جھوٹ سننے کی، جھوٹ پڑھنے کی کوئی عادت سی پڑ گئی ہے. اس عادت سے، اس علت سے اپنا پیچھا چھڑائیے. میں جب دیکھ رہا تھا میرے جاننے والا جب وہ کہہ رہا تھا کہ دیگ پک گئی ہے، لیم پک گئی ہے، دالا آ گئی ہے، میرا جی کرتا تھو کر کے میں سکرین پہ تھوک دوں. تو کیا آپ کے اندر سے جذبات نہیں اوپر؟ ناظرین کرام تیار رکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہی حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح. آج اظہار کیا اور خلش مٹ گئی ہے. میں نے منتقل کر دیا ہے. بہت برے دن آنے والے ہیں عمران خان پہ اور پی ٹی آئی پہ اور پاکستان کے 26-27 کروڑ عوام پہ. متنبع کر رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں، وقت سے پہلے میں آپ کو آواز دے کر بتا رہا ہوں. اگر میرا کہا ہوا غلط ثابت ہو ناظرین کرام تو بند کر دیجئے، مت وقت ضائع کیجیے. ایک اور بات آپ کو بتا دوں، میرے خیالات سے تو آپ پچھلے 2 سال سے کچھ لوگ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، مسلسل سن رہے ہیں، مجھے پتا ہے، پہلے دن سے وہ کمنٹ کر رہے ہیں. مجھے اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری اپنی فیملی ہے. حالانکہ نہ میں ملا ہوں، نہ مجھے ان کے سکونت کا علم ہے، نہ گلی نمبر پتا ہے، نہ شہر کا پتا ہے، لیکن اپنے ہیں. میں 2 سال سے اصل اور سچی تصویر آپ کے سامنے پیش کر. سپریم کورٹ سے آپ کو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ جو درخواست دی تھی ڈاکٹر عظمیٰ نیازی نے، جس پہ وہ ایڈوائس جاری کرتی تھی اس کے نام کمشنر اسلام آباد کے نام پہ کہ آپ بورڈ بنائیں. چونکہ کوئی بورڈ نہیں بنا، کوئی کچھ نہیں ہوا، وہ پھر اسلام آباد چلے گئے. اسلام آباد میں وہ بھی لگ گئی. اور دوسری درخواست جو ہے وہ وہاں جو زیر سماعت آئے گی وہ وہی ہے کہ منگل اور جمعرات کے دن مقرر کیے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے اہل خانہ اور وکلاء اور دوستوں کے، لیکن وہ نہیں کروائی جا رہی. اس کے احکامات جاری کریں. ان کی جرت ہے احکامات جاری کرنے کی ناظرین کرام؟ پہلے تو یہ بتائیں کوئی ہے جرت؟ اور بابا یہ آپ کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یہ چلا رہی ہے جیک برانچ، آئی ایس آئی کی جیک برانچ. جو حکم جاری ہوتا ہے یہ وہ اس حکم پہ، یہ پتلیاں ہیں. وہ پتلی تماشا ہوا کرتا تھا، ایسے کر کے پردے کے پیچھے ہوتا تھا بندہ، ایک اس کی انگلیاں 10 کی 10 چلتی تھی، پتلیاں ناچتی تھی. یہ وہ پتلیاں ہیں، پتلی تماشا ہے ناظرین کرام. ایک ہی راستہ ہے،
وہ راستہ ہے۔ اعلان کیا جائے کہ یہ عدالتیں عدالتیں نہیں رہی، نظام عدل و انصاف جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے، یہ کوٹھے اور بالاخانے ہیں، یہاں ججز نہیں بیٹھتے، دلال بیٹھتے ہیں، مجہول النسب بیٹھتے ہیں، جن کے باپ کے نام کا پتہ نہیں ہوتا، ان سے بھی کم تر اور ذیل لوگ اس وقت ججز کی کرسیوں پر برا جان اور قابض ہیں۔ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، کر لو جو کرنا جی۔ میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں ان کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، کوئی صورتحال نکل آئے گی۔ عمران خان کی ملاقات ان کی ماں بھی کروائے ملاقات آ کے، بائیکاٹ کا اعلان کرے، اگر نہ کروائے میں ذمہ دار، ساری دنیا میں ایک شور مچ جائے گا۔ ناظرین کرام پھر یہ کہوں گا ہم نے یہ کر کے دیکھا ہوا ہے جی۔ اگر عدالت میں لعنت بھیج کر اس کے سامنے ہم نے یہ نہ کہا ہوتا یہ عدالت ہے ہی نہیں، یہ سلاٹر ہاؤس ہے اور آپ جج نہیں ہیں، آپ ایک بچر و قصاب ہو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو پرچہ لکھا ہوا ہے، اگر جیک برانچ اس میں لکھا ہوگا سزائے موت دے دو، وہ سزائے موت ابھی سنا دو، ڈونٹ ویسٹ یور اینڈ آور ٹائم ٹو۔ آج سامنے بیٹھا ہوں، اگر چپ کر کے سن لیا ہوتا، مقدمے میں شامل ہو گئے ہوتے تو آج میری کم از کم کچھ نہیں تو 37ویں برسی ہوتی، لیکن آج زندہ ہوں، بیٹھا ہوں، پھر لگا ہوا ہوں۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، اس چینل کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس کی ریچ محدود کرنے کے لیے یہ جو 42 ارب روپے کا انہوں نے منگوا رکھا ہے وہ فائر وال، وہ میرے اس چھوٹے سے چینل پہ پوری طرح سے ہے۔ چینل چھوٹا ہے، بات بہت بڑی ہے، لہٰذا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کرنے کے لیے کہیں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے جو بھی ہے، تاکہ میری آواز آپ تک بھی پہنچتی رہے اور یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔